قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگ دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پہ اپنے ملائکہ کا نزول فرماتا ہے۔ تفسیر جلیل میں ابن جریر فرماتے ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اللہ جل شانہ مکرم فرشتوں کو قبر میں بھیجیں گے۔ میدان محشر میں فرشتوں کے جھرمٹ میں ان لوگوں کو لے جایا جائے گا جو ثابت قدم نہیں۔ لیکن کچھ مفسر ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ جب اللہ کا بندہ دنیا میں چلتا پھرتا ہے، ملائکہ اس کے قرب میں اس کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری دلیلیں پیش کی ہیں۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب ایک دین کا طالب علم اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے دین کے سیکھنے کے ارادے سے، تو رب کائنات جل وعلا ملائکہ کو بھیجتے ہیں جو ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جب طالب علموں کا یہ حال ہے تو اولیاء اللہ کا حال کیا ہوگا؟ تو لہٰذا ثابت قدم رہنے والوں کی بڑی بلند شان ہے۔ یقیناً ہمارے ہاں بہت سی تکلیفیں، بہت سے دکھ، بہت سے ایسی آزمائشیں، بہت سے ایسی پریشانیاں، مصیبتیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ بعض اوقات بندہ چھوٹی سی بات پہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا گمان کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب پہ یقین نہیں رکھتا بلکہ شکوک و شبہات کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے۔ ابھی میں رات ہی تاجر کے گھر میں موجود تھا، وہاں پہ ایک بچی اتنا وہم کرتی تھی کہ یہ جو مچھر کمرے میں آتے ہیں شاید جنات کی وجہ سے آتے ہیں، حالانکہ جنات کے ساتھ مچھر کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر ان کو گائیڈ کیا، میں نے سمجھایا ان گھر والوں کو کہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اپنا یقین کامل رکھنا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے رزق دینے والا ہے، وہی مجھے غم اور دکھ سے دوچار کرنے والا ہے، وہی سکھ دینے والا ہے۔ تو جب یہ یقین کامل ہو جاتا ہے اسے ہم توکل کہتے ہیں۔ پھر روزی روٹی کا بھی فکر نہیں ہوتا، پھر مہنگائی کا بھی فکر نہیں ہوتا کہ مہنگائی ہوتی جا رہی کیا بنے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اس دور کو دیکھیے کہ جب 2 یا 4 یا 5 روپے بندے کے پاس ہوا کرتے تھے، بندہ اس سے کافی عرصہ گزار لیتا تھا۔ بظاہر بندہ کہتا ہے کہ اتنے تھوڑے سے پیسے، میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر 100 روپیہ بھی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا اس میں آتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جب اب نیا پاکستان بنا تھا، آپ ان بزرگوں سے مل کے پوچھئے کہ اس وقت حالات کیا تھے، رقم کسی کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور اس سے پیچھے چلے جائیے میرے کریم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں رقم نہیں ہوا کرتی تھی، ڈائریکٹ سونے کے سکے بنائے جاتے تھے، چاندی کے سکے بنائے جاتے تھے۔ جو چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے ان کو درہم کہتے تھے، جو سونے کے سکے ہوتے تھے ان کو دینار کہتے تھے۔ اب ڈائریکٹ سونا اور چاندی پیش کیے جاتے تھے، الگ سے کوئی سکہ رائج نہیں تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی کے مراحل ہر بندے پہ آئے، ثابت قدم رہنے والوں کے نام آج بھی موجود ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ فلاں حکومت جو تھی ملک روم کا فلاں بادشاہ، اس کا نام کیا تھا شاید کسی کو نہ پتہ ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ عیسائیوں کا بہت بڑا پادری جو فلاں علاقے کا رہنے والا تھا اس کا نام کیا ہے، میں کسی بھی علاقے کا نام لوں تو شاید کسی کو کسی پادری کا نام یاد نہ ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ مؤذن رسول کا نام کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید اس مجلس میں بیٹھنے والا کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جسے نہ پتہ ہو۔ یقیناً سب کی زبان پہ برجستہ یہ لفظ آئے گا، مؤذن رسول ہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ تو یقیناً میں ان کی ثابت قدمی کے حوالے سے آج چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گئے تھے، بچپنا تھا، پھر ان کا سودا ہوا
غلامی کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، کبھی کسی جگہ پہ بک رہے، کبھی کسی جگہ پہ بک رہے، یہاں تک کہ عبداللہ بن جدعان اسے قریب لیتا ہے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ڈیوٹی لگتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، وہ الگ سے مشقت طلب تھی، بہت زیادہ مشقت آپ کے ذمہ تھی، سارا دن چکی چلاتے، جو پیستے، یہ ڈیوٹی آپ کی تھی، یہ دور بھی دیکھا آپ نے۔ اس کے بعد آپ کو بتوں کے بت خانے میں بھی ڈیوٹی لگا دی گئی، یہاں تک کہ بتوں کو آراستہ کرنا، ان کو بنانا سنوارنا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ بتوں کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ لیکن اللہ جل شانہ کا کرم کیا ہوا؟ اللہ جل شانہ کا کرم یہ ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کہ بلال، یہ بتوں کی زندگی کب بسر کرو گی؟ اتنے خداؤں کی عبادت کب تک کرتے رہو گی؟ چھوڑو، آؤ ایک خدا کی طرف آ جاؤ، محمد عربی کا دامن تھام لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعوت فکر دیتے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور قدموں میں گر جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پتہ بھی ہے کہ ہونا کیا ہے، وہی جو باقی صحابہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ عبداللہ بن جدعان نے جب بتوں کے لیے دوبارہ بھیجا، بلال حبشی وہاں جاتے ہیں، بت خانے میں جا کے خاک اٹھا کے بتوں کے منہ کے اوپر مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کسی کو کیا دے سکتے ہو؟ میں نے تو محمد عربی کا دامن تھام لیا ہے، وہ سب کچھ بانٹنے والے ہیں، ان کا خدا سب کچھ دینے والا ہے۔ تو یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی وہاں بت قدے میں لوگ موجود تھے بکھر گئے، پریشان کر دیا سب لوگوں کو انہوں نے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہی بلال بتوں کو اٹھا کے عزت کے ساتھ لے کے جایا کرتا تھا، آج یہی بلال حبشی اتنی ضلالت کے ساتھ ان بتوں کے اوپر خاک پھینک رہے ہیں۔ تو یہاں تک کہ عبداللہ بن جدعان کو بتایا گیا کہ تمہارا یہ غلام اب اسلام قبول کر چکا ہے، اس سے پہلے کہ معاملات خراب ہوں اسے آگے بیچ ڈالو۔ عبداللہ بن جدعان سودا کر دیتا ہے اور امیہ بن خلف خرید لیتے ہیں، یہاں تک کہ کوڑیوں میں سودا کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن جدعان اصل میں اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا تاکہ معاشرے میں میری شرمندگی نہ ہو کہ آپ کے غلام نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب امیہ بن خلف کے پاس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام تر کام کاج آپ کر رہے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی دے رہے ہیں، اپنے آقا کا ہر کہنا مانتے ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمار بن یاسر کو مارنے کے لیے کوڑا دیا گیا کہ عمار بن یاسر کو جیسے ہم مارتے ہیں، اے بلال تجھے بھی یہ کوڑا میں دیتا ہوں کہ تم ان کو مارو۔ اب امیہ بن خلف کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ بلال حبشی کوڑا تو پکڑ لیتے ہیں لیکن کانپتے ہاتھوں سے اس کوڑے کو پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو کچھ عمار کے ساتھ تم کر رہے ہو میرے ساتھ بھی وہ کر لو، میں بھی مسلمان ہوں۔ بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ، بڑی ثابت قدمی کے ساتھ آپ نے اعتراف کیا اور اسلام کا اظہار کیا، یہاں تک کہ پھر ان کو بھی تختہ مشق بنایا گیا۔ حالانکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشاروں سے کہہ رہے تھے کہ بلال حبشی اپنے اسلام کا اعلان نہ کرنا ورنہ وہی حشر ہوگا جو میرا حشر ہو رہا ہے۔ پھر وہی ہوا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ تم عمار بن یاسر اگر مار کھا کے بھی ثابت قدم ہو تو میں بلال حبشی ثابت قدم کیوں نہیں رہ سکتا۔ اتنی پٹائی ہوئی جو کہ آپ کے سامنے ہے، کبھی تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا، کبھی سینے پہ بھاری پتھر رکھے جاتے، جہاں تک کہ ایسے معاملات ہوتے، کبھی کوئلوں پہ لٹا دیتے، یہاں تک کہ ان کے جسم کی چربی پگھل کے ان کوئلوں کو بجھا دیتی تھی۔ یہ کیفیت تھی اور اتنی سزائیں، اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ امیہ بن خلف جتنی سزائیں دیتا آپ کی زبان پہ جاری کیا ہوتا، جب تکلیف بڑھ جاتی تو ایک ہی لفظ ہوتا، احد 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 کا لفظ بلند ہوتا، وہ اور زیادہ اذیتیں دیتے، اور زیادہ تکلیفیں دیتے، مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ احد احد جاری رہتی۔ تکلیف بھی ہے، آزمائش بھی ہے، دکھ بھی ہے، مگر اس کے باوجود ثابت قدم کتنے ہیں، جتنی بار احد کہتے ہیں اتنے کوڑے لگائے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی ثابت قدم ہے۔ یہ ثابت قدمی رب کائنات جل وعلا نے بلال حبشی کو عطا کی تھی۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے، جب ان کی پٹائی ہوتے دیکھی تو بلال حبشی سے کہتے کہ بلال حبشی
معاملات یہ ہے کہ دین بڑا آسان ہے، اس میں آسانی یہ ہے کہ تو دل میں ذکر کر لیا کر، بلند آواز سے جب تو عہد کہتا ہے تو یہ تیری پٹائی کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ تو دل ہی دل میں ذکر کر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن تک تو اس طرح کرتے ہیں کہ خاموشی سے ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، پٹائی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن تیسرے دن جب امیہ بن خلف دیکھنے کے لیے آتا ہے، آپ کو چونکہ زنجیروں سے بھی باندھا گیا تھا اور ایسے تنہائی میں رکھا گیا تھا کہ جہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر راستے کے مسافر آپ کو دیکھتے تھے اور بات بھی کر لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس بات پہ عمل کیا، تیسرا دن ہوا، تیسرے دن جب امیہ بن خلف آتا ہے تو آپ پھر بلند آواز سے کہتے ہیں احد احد احد، تو وہ پھر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا کہ اے بلال، میں نے تو تجھے منع کیا تھا۔ کہتے کہ یہ جو 2 دن میرے گزرے ہیں جن میں میری پٹائی نہیں ہوئی، مجھے مزہ ہی نہیں آیا، تو بس وہ دین کا مزہ چکھنے کے لیے میں نے دوبارہ احد احد کی صدائیں بلند کی۔ تو پھر ہوا یہ کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی گزر ہوا، اور جب گزر ہوا تو بلال حبشی کی اسی طرح پٹائی ہو رہی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا کی کہ میرے مولا تو بے نیاز ہے، بلال کی ان مشقتوں کو ختم کر دے، بلال کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا کہ رب کائنات جل وعلا نے اسباب پیدا فرمائے۔ اسباب کیسے پیدا فرمائے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ کے صحن کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتا ہوں، مالک تو مجھے اتنی رقم دے دے، اتنے پیسے دے دے کہ میں بلال حبشی کو آزاد کروا دوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے مالک ہیں، دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہے، مگر یہاں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات جل وعلا نے فرمایا اے محبوب اگر تم چاہو تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے آپ کے ساتھ چلیں، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو اختیار نہیں کیا، بلکہ میں نے کیا کہا، میں نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے تو فقر پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن میں کھاؤں، جب میں بھوکا ہوں گا تو تیری بارگاہ میں التجا کر کے تجھ سے مانگوں گا، جب میں کھاؤں گا تو پھر تیرا شکر ادا کروں گا، تو مجھے تو یہ زندگی چاہیے۔ الفقر و فخری کا نعرہ لگانے والے میرے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ دیتا ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر جاتے ہیں، گھر سے پیسے اٹھاتے ہیں، امیہ بن خلف کے پاس جا کے ان سے بات کرتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت تو یہاں تک ہے، پیر اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان کرتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ نہیں گئے، بلکہ سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، کہنے لگے کہ اے عباس تم جا کے ان سے بات کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ امیہ بن خلف میرے ہاتھ پہ غلام کو نہ بیچے، تو تم جا کے بات کرو۔ اگرچہ حضرت عباس اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں کہ ایک غلام کا سودا کروانا ہے، جا کے بات کرتے ہیں، وہ 50 دینار مانگتا ہے، 50 سونے کے سکے، اور ساتھ ہی کچھ اور بھی کنڈیشنز لگاتا ہے، تو وہ فوراً آ کے کہتے ہیں کہ اے ابوبکر وہ 50 دینار میں سودا کر رہا ہے آپ کے ساتھ، اگر آپ کرنا چاہیں تو لے لیں 50 دینار میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود چل کے دیکھتا ہوں، ذرا میں خود بھی بات کرتا ہوں۔ اب بات کرنے کا انداز کیا تھا؟ شاید بات بندہ اس گمان سے کرتا ہے کہ میں جاؤں گا تو ممکن ہے کچھ پیسے وہ کم کر دے، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جیسے ہی بات کی امیہ بن خلف سے، وہ بفر گیا، کہنے لگا ابوبکر تم اس غلام کا سودا کرو گے، تمہارے لیے تو یہ 50 دینار کا نہیں ہے، 2000 دینار ہوں گے، 2000 دینار اگر تم دے سکتے ہو تو اس غلام کو لے جاؤ، اور پھر ساتھ دو آپ کی لونڈیاں جو ہیں وہ بھی دینی پڑے گی، اور رومی غلام ہے جو سفید رنگ کا ہے وہ بھی تجھے دینا پڑے گا۔ وہ رومی غلام آپ کا بڑا ہی عقل مند تھا، اگرچہ وہ تینوں مسلمان نہیں تھے، لونڈیاں بھی مسلمان نہیں تھیں، وہ غلام بھی مسلمان نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی سوچ سمجھ کے فوراً برجستہ کہا کہ مجھے یہ تیری شرط منظور ہے، 2000 دینار بھی لے لے، وہ 2 لونڈیاں بھی لے لے، اور میرا جو رومی غلام ہے وہ بھی لے لے، میرے لیے کوئی مذائقہ نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سودا ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
لے کے چلتے ہیں، اور امیہ بن خلف بھی طرز کرتا ہے کہ ابو بکر بڑے ذہین تھے لیکن میرے چکر میں آ گئے اور یہ عجیب سودا کیا ہے جبکہ اتنا گھاٹے کا سودا تو نے کبھی نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف تجھے کیا پتہ میں نے کیا خریدا ہے، میں نے کس کے لیے خریدا ہے، میں نے کس کو راضی کرنا ہے، یہاں تک کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی لے کے نہیں گئے۔ پہلے پہل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اے بلال، میں تجھے اپنے گھر میں لے کے جاؤں گا تاکہ تیرے زخموں کی مرہم پٹی کروں، اس کو دھوؤں اور نئے کپڑے تجھے پہناؤں، تاکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے پرتپاک انداز میں تجھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے ہیں، آپ زخموں پہ مرہم لگاتے ہیں، نئے کپڑے دیتے ہیں اور پھر ایک شرط پہ لے کے جاتے ہیں کہ بلال، تم نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہی مجھے یقین ہے کہ قدموں میں گر کے رونا ہے، لیکن تجھ پہ یہ پابندی ہو کہ تو نے رونا نہیں ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، تو نے ثابت قدم رہنا ہے، بالکل نہیں رونا، تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں آنا چاہیے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں جی بھر کے رو لو، لیکن وہاں در مصطفیٰ میں آپ نے نہیں رونا، اس لیے کہ جب تم رو گے تو میرے مصطفیٰ بھی رو گے۔ مجھ سے آقا کریم علیہ السلام کا رونا دیکھا نہیں جاتا، تو بلال حبشی میری اس درخواست پہ عمل کرنا ہے، تم نے وہاں جا کے رونا نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ کر لیتے کہ میں ثابت قدم رہوں گا اور میں استقامت کا پہاڑ ہوں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام روئیں۔ یہ وعدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آتے ہیں، اور جب لے کے آتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام کی اپنی آنکھوں سے آنسو رو، حالانکہ بلال حبشی ثابت قدم ہے، وہ نہیں رو رہے، مگر کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوئے، اور فرمایا کہ ابو بکر تیرا شکریہ، میں تیرا احسان مند ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ثابت قدم تھے، جو استقامت کے پہاڑ تھے، آپ زاروں قطار روتے ہیں کہ حضور آپ میرا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ تو میں نے آپ کا ادا کرنا ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ خدمت قبول کر لی ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، کریم آقا علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، تو بلال حبشی سے پھر نہ رہا گیا۔ بلال حبشی بھی دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، سرکار کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام انہیں قبول کر لیتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور اب میرے ذمہ کام لگائیں، میں نے تو ساری زندگی کام کیے ہیں، میں یہاں پہ تنہا بیٹھا رہوں یہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کے گھرانے کا خادم ہوں، مجھے کام بتائیں۔ فرمایا کہ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تو کام کرایا کرے گا، گھر کے تمام تر کام کاج تیرے ذمہ ہوں گے۔ ابھی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، یہ اس دور کا واقعہ ہے، ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھجوریں لے کے آتے ہیں۔ گھر سے جب میرے کریم آقا علیہ السلام کھجوریں لے کے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے بلال حبشی کو دینے لگتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر آج تیری باری نہیں ہے، آج میں ہاتھوں سے اس غلام کو کھجوریں کھلاؤں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کھجوروں کی گٹھلیاں نکالی اور اپنے ہاتھ سے اٹھا کے بلال حبشی کے منہ میں کھجوریں ڈالی۔ حضور والا جو آپ کا اپنے غلاموں سے اتنا پیار کرتا ہے، مجھے بتائیے کہ جو میرے کریم آقا علیہ السلام کے مصاحب ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، خلفائے راشدین ہیں، سرکار کا ان سے کتنا پیار۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے دست مبارک سے وہ کھجوریں کھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور اب مجھے کوئی کام بھی تو بتائیے۔ میں جب خدیجہ تمہیں کام بتایا کرے گی تو قرض بھی لیا کرے گا، فلاں بندے ہیں جن سے تو قرض لے سکے گا، میرے گھر کے معاملات کو بھی دیکھے گا اور آنے والے مہمانوں کی بھی خدمت پہ معمور ہوگا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا، میں کوشش کرتا ہوں مختصر کر لوں، 5 منٹ میں انشاءاللہ کلوز کرتا ہوں۔ ویسے واقعہ بہت طویل ہے، باقی واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا، کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سا عرض کر دوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ معمول بنا لیتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت 4 شہزادیاں بھی اس گھر میں موجود تھیں،
حضرت سیدہ زینب بھی موجود تھی، سیداتنا رقیہ بھی موجود تھی، سیداتنا ام کلثوم بھی موجود تھی، اور سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی۔ ان کے تمام تر کام کاج سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ بلال حبشی دروازے پہ جاتے، آواز لگاتے، عرض کرتے اماں جان میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیں۔ اندر سے آواز آتی کہ بلال میں نے سارے کام کر لیے، اب یہاں تک بس نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی، بلال حبشی سے رہا نہ جاتا، پوچھتے کہ اماں جان آپ نے گھر کی صفائی کر لی ہے؟ آواز آتی اندر سے کہ ہاں بلال میں نے صفائی کر لی ہے۔ بچوں کے لیے کھانا بن گیا ہے؟ ہاں بلال میں نے بنا لیا ہے۔ بلال حبشی پھر پوچھتے ہیں کہ اماں جان کل کے لیے جو دانے پیسنے تھے، جو پیسنے تھے وہ چکی سے آپ نے جو پیس لیے ہیں؟ تو اندر سے آواز آتی کہ بلال ابھی وہ پیسنے والے ہیں۔ بلال کہتے کہ ذرا پردہ کر لیں، میں ابھی اندر آ کے یہ جو پیس کے دیتا ہوں۔ بلال حبشی نے کریم آقا علیہ السلام کے گھرانے کا اتنا خیال رکھا اور خدمت انجام دی، یہاں تک کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور اگر مجھے ایک نیزہ لے دیں تو میں ایک ڈیوٹی خود سے انجام دینا چاہ رہا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال وہ کون سی ڈیوٹی؟ عرض کی کہ حضور یہ کفار جو ہیں کبھی کبھی آپ کو نقصان دینے کے لیے، کبھی باتیں کرنے کے لیے، کبھی طنز کرنے کے لیے آپ کے در پہ ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس نیزہ ہو، میں اس نیزے کے ساتھ ان کو دھمکا دیا کروں گا، ڈرا دیا کروں گا، یہ آپ کے پاس نہیں آ سکیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نیزہ بھی خرید کے دیا۔ پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی وقت جو گزارتے تھے در مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے پہرہ داری کے ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے گزارا کرتے تھے۔ تو یہ بلال حبشی ہیں جنہوں نے اتنی بڑی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ ایک روایت اور بھی علماء سے سنی تھی کہ میرے کریم آقا علیہ السلام گلی سے گزرتے ہیں، بلال حبشی چکی چلا رہے ہیں، بیمار بھی ہیں، آپ کے کراہنے کی آواز بھی آتی ہے، تو کریم آقا علیہ السلام آ کے وہ چکی بھی چلاتے ہیں، دودھ کا پیالہ بھی پیش کرتے ہیں۔ 3 دن تک مسلسل ایسا ہوتا ہے۔ تو بعد میں بلال حبشی سے پوچھتے ہیں کہ بلال حبشی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ بلال حبشی پوچھتے ہیں کہ حضور آپ بتائیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام تعارف کرواتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو بلال حبشی اسی وقت قدموں میں گر جاتے ہیں۔ مفسرین یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جو میں نے یہ واقعہ پہلے بیان کیا ہے، حقیقت میں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے اسلام کا قبول کرنا میں نے ذکر کیا ہے، یہ علامہ پیر اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کہ اتھینٹک عالم دین ہے، یہ ان کی زبانی میں نے سنا ہے۔ تو جو آپ کو گوش گزار کیا، اور میری آج تیاری نہیں تھی جمعہ کی، یقیناً میں صرف راستے میں آتے آتے ان کی کیسٹ لگا کے میں سنتا آیا ہوں، جو 2-4 باتیں مجھے یاد رہی میں نے آپ کو سنا دی۔ انشاءاللہ باقی اگلے جمعے انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے باتیں کریں گے، اور کوئی سوال اگر آپ نے کرنا ہو تو مجھے